حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو دور کر دے اور جس کی وجہ سے تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشقت کے وقت وضو کو پورا کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے قدموں کا رکھنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اس حدیث شریف میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کی وجہ سے رب کائنات اپنے بندوں پر اس طرح فضل و کرم فرماتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور جنت میں ان کے مراتب اور درجات میں ترقی عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سب سے پہلی چیز وضو ہے۔ یوں تو وضو نماز کے لیے شرط اور ضروری ہے، لہذا جو نماز پڑھے گا وہ وضو بھی ضرور کرے گا، خواہ کیسا ہی موسم کیوں نہ ہو۔ مگر اس جگہ ایک خاص بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سخت وقت میں، مثلاً کسی بیماری کی حالت میں یا شدید سردی کے موسم میں، عام طور پر وضو کے معاملے میں بڑی کاہلی برتی جاتی ہے کہ اول تو زبردستی 2-3 وقت تک وضو کو روکنے کے لیے ایسے طریقوں کو اختیار کیا جاتا ہے جو صحت کے منافی ہیں، یا پھر اگر وضو بھی کیا جاتا ہے تو ایسے طریقے سے کہ نہ تو اس میں وضو کے آداب اور اس کے سنن و مستحبات کا خیال رکھا جاتا ہے، اور نہ وضو پورے طریقے سے مکمل کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی موقع کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے سخت اور شدید وقت میں اگر وضو پورے آداب اور سنت و مستحبات کا خیال رکھ کر کیا جائے اور تمام اعضائے وضو پر پانی اچھی طرح پہنچایا جائے اور ان کو 3 مرتبہ دھویا جائے تو یہ فضل الہی کا سبب ہوگا۔ اور دوسری چیز مسجد کی طرف کثرت سے قدموں کا رکھنا ہے، یعنی ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا جو گھر سے دور ہو، اس لیے کہ جتنے زیادہ قدم مسجد کی طرف اٹھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ ہے کہ مسجد میں ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے، یا اگر مسجد سے نکلے بھی تو دل وہیں دوسری نماز میں لگا رہے۔